امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، ریلیشن شپ سٹیٹس مکسڈ۔ عائشہ گل اپنے بڑے اور خوبصورت گھر میں رہنے والی ایک معصوم اور خوش مزاج لڑکی ہے جو اسے اپنے مرحوم والدین سے وراثت میں ملا ہے۔ وہ اکیلی رہتی ہے اور ٹی وی سیریز کے لیے اسکرپٹ لکھتی ہے۔ ایک دن اس کے دو بہترین دوست اسے یہ باور کرانے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں کہ اس نے یونان میں مفت چھٹیاں گزارنی ہیں۔ وہ سفر قبول کر کے یونان چلی جاتی ہے۔ ہوٹل جاتے ہوئے اس کی ملاقات مشہور اداکار جان سے ہوتی ہے۔ جب وہ ہوٹل پہنچتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس پہ نام پر کوئی بکنگ نہیں ہے۔ اگرچہ وہ سمجھتی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے لیکن وہ اپنے دوستوں تک نہیں پہنچ سکتی جنہوں نے اسے نام نہاد مفت ٹرپ دیا ہے۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اب واپس لوٹ سکے، اس لیے وہ جان سے کچھ رقم ادھار لیتی ہے اور بحفاظت اپنے گھر پہنچ جاتی ہے۔ جب وہ گھر پہنچتی ہے تو اسے پتہ چلا کہ اس کا گھر جان کو فروخت کر دیا گیا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس کے بہترین دوستوں نے گھر بیچ دیا ہے جب وہ دور تھی۔ نمبر 9، شی لوز شی ڈزنٹ۔ یہ سیریز ایک ایسے جوڑے کی کہانی سناتی ہے جو بچپن کے پیارے تھے، برسوں بعد اکٹھے ہوتے ہیں اور مختلف اتفاقات اور محبت کے کھیلوں کے درمیان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، جو دوسرے کرداروں کی شمولیت سے پیچیدہ ہوتے جاتے ہیں۔ جب دنیز جوان تھی وہ ایک انتہائی خوبصورت اور امیر گھرانے کی لڑکی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی اور مقبولیت سے اسکول کی آنکھوں کا تارا تھی۔ یگت چشموں والا موٹا اور چھوٹا لڑکا تھا جس کا اسکول میں ہر کوئی مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ان کے راستے مڈل اسکول میں گزرتے ہیں۔ اگرچہ یگت کو ہر ایک نے بے دخل کر دیا، دنیز اسے اپنے بازو کے نیچے لے جاتی ہے۔ ان کے درمیان ایک ناقابل فراموش بندھن بنتا ہے۔ دنیز یگت کا پہلا دوست اور پہلی پیار بن جاتی ہے۔ تاہم جب یگت کو اپنے والد کے ساتھ امریکہ جانا پڑا جب وہ 15 سال کا تھا تو وہ الگ ہو گئے۔ اس کے بعد دنیز کی زندگی میں دوسری تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ پہلے اس کا خاندان کی پرنٹنگ کمپنی دیوالیہ ہو گئی، پھر وہ خوبصورت جینز جو اسے اپنی ماں سے وراثت میں ملی تھی غائب ہو گئی اور ان کی جگہ اس کے والد کے اتنے خوبصورت جینز نے لے لی۔ نمبر 8، لو برڈ۔ یہ شو کلاسک ترکش بک جلی کشو کے لیے ایک نیا تناظر لاتا ہے۔ فریدے مرکزی کردار ایک نوجوان لڑکی کے طور پر یتیم ہو جاتی ہے اور اسے ایک بورڈنگ سکول جانے پر مجبور کیا جاتا ہے جبکہ وہ چھٹیوں اور ہولی ڈیز کے دوران اپنی خالہ سے ملنے جاتی ہے۔ اسی دوران اسے اپنے دلکش بڑے کزن کامران سے محبت ہو جاتی ہے۔ ان کی محبت جلد ہی باہمی طور پر بڑھ جاتی ہے اور یہ ان کے سفر کی نشاندہی کرتی ہے کیونکہ ان کی محبت بڑھتی اور شدت اختیار کرتی ہے۔ انتہائی سراہی جانے والی ٹیلی ویژن سیریز آپ کو محبت، بہادری اور مزاح کے اس سفر سے گزارے گی۔ نمبر 7، چیری سیزن۔ نوجوانوں کے ایک گروپ کے درمیان بلا جواز محبت، دشمنی، حسد، چھیڑ چھاڑ اور کچھ شرارتی رویے کی ایک دل لگی کہانی۔ معمولی اوکیو کو بچپن سے ہی میتے سے پیار ہے لیکن اسے شاید ہی معلوم ہو کہ وہ موجود ہے۔ میتے کو اوکیو کی دوست شیما سے محبت ہو جاتی ہے۔ امیر عورت ساز ایاز میتے کے ساتھ کام کرتا ہے اور اوکیو میتے کے بارے میں اپنے حقیقی جذبات کو بے نقاب ہونے سے روکنے کے لیے اسے پسند کرنے کا بہانہ کرتا ہے۔ کیا مخالف اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں؟ کیا وہ اس کے ساتھ کھیلنے پر مجبور ہو کر اس کے لیے جذبات پیدا کر لے گا اور کیا ایاز اس کے لیے اپنی ویمنائزر کے طریقوں کو روکے گا؟ نمبر 6، سیندین اونس۔ ایک معروف تعمیراتی کمپنی کے مالک حاکان داغستان اپنی 6 ماہ کی بیوی مروے کے ساتھ کشیدہ شادی سے دوچار ہے۔ اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوششوں کے باوجود مروے بنیادی مسائل کے بارے میں خاموش ہے۔
حل کے لیے بے چین حاکان ایک اہم کاروباری سفر سے پہلے ایک آخری بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاہم مروے کے پاس ایک راز ہے جسے وہ کسی بھی حالت میں ظاہر نہیں کر سکتی۔ حاکان کے سفر کے دوران وہ ساحرہ سے ملتا ہے جس سے ایک ممنوعہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ پیچیدگیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب مروے غیر متوقع طور پر ہوٹل میں نمودار ہوتی ہے اور اپنے شوہر کی بے وفائی کو دریافت کرتی ہے۔ ساحرہ اور مروے ایک تاریخ کا اشتراک کرتی ہیں، ایک یتیم خانے میں ایک ساتھ پلی بڑھی ہیں۔ مروے کی خاموشی کی جڑیں ساحلہ سے کیے گئے ایک وعدے میں ہیں جو وہ وعدہ پورا نہیں کر سکی جب وہ حاکان سے محبت میں گرفتار ہو گئی۔ نمبر 5، ویٹنگ فار یو۔ یہ سیریز دو افراد کی پرجوش محبت کی کہانی بیان کرتی ہے جو ایک دوسرے کی زندگی میں غیر متوقع طور پر داخل ہوتے ہیں۔ قادر ایک تاجر جس نے اپنے خاندان سے دور اپنے لیے زندگی بنائی ہے۔ ایلس ایک فوٹوگرافر جو خواب کے بغیر پلی بڑھی۔ نمبر 4، یابان چیچی کلیری۔ یابان چیچی کلیری ایلا اور کلج کی کہانی سناتی ہے جو اپنے آبائی شہر کے بااثر خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے جذبات رکھنے کے باوجود وہ کبھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے۔ یونیورسٹی کے بعد ایلا استنبول میں ایک کامیاب وکیل بن جاتی ہے جبکہ کلج شہر کو بہتر بنانے کے لیے گھر واپس آتا ہے۔ جب ایلا کے والد کی مشتبہ موت ہو جاتی ہے تو وہ واپس آتی ہے اور اپنے بھائی کے ساتھ اس کے تعلقات کا پتہ لگاتی ہے۔ کلج خاندان کی حفاظت کے لیے سچائی کو چھپانے میں مدد کرتا ہے۔ تنازعہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کلج ایلا کے والد کی زمین پر ایک ہوٹل بنانے کا ارادہ رکھتا ہے جبکہ وہ اپنے والد کا کاروبار جاری رکھنا چاہتی ہے۔ نمبر 3، سافر۔ سیریز کا مرکز گل سوئے خاندان پر ہے جو کیپاڈوشیا کے سب سے نمایاں خاندانوں میں سے ایک ہے جن کی انتہائی قابل احترام زندگی ایک غیر متوقع سانحے کے بعد تباہ ہو جاتی ہے۔ امریکہ سے اپنے بڑے بیٹے آتش کی واپسی پر گل سوئے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ آتش جس نے کم عمری میں ایک ٹریفک حادثے میں اپنے والد کو کھو دیا، اپنے دادا عمر کی زبردست اتھارٹی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی والدہ گلفیم کی درخواست پر وہ اپنے دادا کے قائم کردہ خاندانی کاروبار کو سنبھالنے اور بڑھانے میں اپنے بھائیوں یامان اور اوکان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کئی سالوں کے بعد گھر واپس آیا ہے۔ نمبر 2، یلدز لار بنا اوزاک۔ قادر اور اصلی ان کی محبت بھول جانے یا وقت کے ساتھ کھو جانے والی محبت نہیں ہے، یہ ایک مقدس بندھن کی طرح ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، لیکن قادر کی قید اور اصلی کے والد کے قاتل کے طور پر اس کی قید تمام خوبصورت یادوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جیسا کہ اصلی کو اس دھچکے سے ہوا میں پھینک دیا گیا ہے، قادر کا اب صرف ایک ہی مقصد ہے، اپنی بے گناہی ثابت کرنے اور ورنالی خاندان سے بدلہ لینے کے لیے جنہوں نے یحییٰ کے ساتھ مل کر یہ کھیل کھیلا، جس نے جیل میں اس کی رہنمائی کی، لیکن وہ جادوئی خوشی ماضی میں دفن بڑے رازوں کی وجہ سے ایک بار پھر ان کی ہتھیلیوں سے پھسلنے والی ہے۔ نمبر 1، الطن قفس۔ زینب ملک کے امیر ترین خاندانوں میں سے ایک بائیولو خاندان کی ملکیت والے اسکول میں بطور استاد کام کرتی ہے۔ چونکہ اس کی بہن برنا خاندان کی طرف سے دیے گئے اسکالرشپ کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس لیے زینب ان کا مقروض محسوس کرتی ہے اور بائیولو فاؤنڈیشن میں رضاکار کے طور پر کام کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔